ہم نے رب کو ناراض کر دیا ہے, رحمت کے دروازے بند ہو چکے ہیں, ہمارے اوپر حاکم ایسے مسلط کیے گئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور تھا. آپ غلام اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے لوگوں سے کہا تمناؤ, مانو کیا مانگتے ہو, تم نے کس چیز کی خواہش رکھتے ہو, کیا چیز ہے جو تم اپنے پاس حاصل کرنا چاہتے ہو. ایک بندے نے کہا اتمنا, میں یہ کہتا ہوں یہ جو کمرہ ہے یہ سونے کے ساتھ بھرا ہوا ہو, پھر میں یہ سارے کا سارا سونا لے کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں, اس سارے کے سارے کو صدقہ کر دوں. دوسرا کہتا ہے یہی کمرہ بھرا ہوا ہو لیکن موتیوں سے بھرا ہوا ہو, یہ ظاہرات سے بھرا ہوا ہو, میں اس سارے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. لوگوں نے اپنی اپنی خواہش کی جس طرح آج ہماری خواہش ہے, لیکن پھر امیر المؤمنین عمر فاروق نے خود فرمایا میری یہ تمنا ہے یہ جو کمرہ ہے یہ بھرا ہوا ہو. کس بندے سے؟ کہا یہ بھرا ہوا ہو عبیدہ بن جراح سے, معاذ بن جبل سے, حضرت سالم سے, حضرت حذیفہ سے, یہ بھرا ہوا ہو. پھر میں ان سے ایک ایک کو کہتا جاؤں, جاؤ غریب کی مدد کے لیے میں نے تجھے مقرر کیا, جاؤ یتیم کے لیے تجھے مقرر کیا, جاؤ قاضی تجھے بنا دیا, جاؤ فلاں محکمے کا سردار تجھے بنا دیا. یعنی عمر فاروق نے حکومت کی ہے تو ان کا قانون دیکھے, ان کا اصول دیکھے. کہتے ہیں مجھے ایسے بندے چاہیے جو بندے کے اوپر حکمرانی کرے, جو بظاہر حکمران ہو لیکن اندر سے وہ قوم کے خادم ہو, جو بظاہر حاکم نظر آتے ہوں لیکن دل کے اندر احساس انسانیت ہو, ان کے دل کے اندر اپنی قوم کا درد ہو. یعنی مجھے ایسے ایسے بندے چاہیے. جب آپ نے اتنا کہا تو تھوڑی دیر کے بعد سب لوگوں کو فرمایا اور ان کو بتایا کہ میں نے کیوں کہا تھا. آپ نے 400 دینار دیے, ان کو کہا جاؤ یہ فلاں عبیدہ بن جراح کو دے آؤ, یہ معاذ بن جبل کے دے آؤ, یہ حضرت سالم کو دے آؤ, یہ حذیفہ بن یمان کو دے آؤ. یعنی یہ 400 دینار چاروں کی طرف بھجوائے. اور جب قاصد واپس آیا تو آپ نے پوچھا بتاؤ انہوں نے ان کا کیا کیا ہے. کہا چند لمحے کے اندر سارے مال کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے, چند لمحات کے اندر انہوں نے سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. آج ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں, حکمران 1200 ارب کے خود مالک ہیں اور ملک مقروض ہے صرف 200 ارب کا. یعنی انہوں نے اتنا مال اکٹھا کہاں سے کیا ہے؟ یہ ہماری ہڈیوں سے نکالا ہے, یہ ہماری رگوں سے خون کو نچوڑا ہے, نچوڑنے کے بعد پھر وہ اتنے مالک بنے ہیں, ورنہ یہ جدی پشتی اتنے امیر نہیں تھے. یہ حالات ہیں ہمارے اور ہمارے ملک پاکستان کے اور ہمارے حکمرانوں کے. قصور کس کا ہے؟ قصور بھی ہمارا ہے کیونکہ یہ ہمارے ووٹ سے آئے ہیں. جب ووٹ قریب آتے ہیں تو ہمیں بالٹی یاد آتی ہے, وہ ہمارے محلے میں بالٹی دے کے گیا تھا, اس کو ہم استعمال کرتے ہیں.